آج کے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان تنازع واقعی پیچیدہ ہے، کیونکہ یہ کوئی باضابطہ جنگ نہیں ہے، بلکہ ایک طویل عرصے سے جاری جغرافیائی سیاست کی کشمکش ہے۔ آپ کے خیال میں اس تنازع کی اصل جڑ کیا ہے؟ ہاں، یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے۔ دراصل ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست سفارتی تعلقات نہیں ہیں، اور یہ دشمنی 1969 میں ایران کی اسلامی انقلاب کے بعد شروع ہوئی تھی۔ ایران اسرائیل کے دشمن گروپوں کی حمایت کرتا ہے، جیسے کہ حزب اللہ اور حماس، جو اسرائیل کے لیے ایک بڑا چیلنج ہیں۔ بالکل، اور اسرائیل کا ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے بڑا خدشہ ہے۔ انہیں ڈر ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے اور یہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ ایک بڑی تشویش ہے۔ اگر ایران جوہری ہتھیار حاصل کرتا ہے تو یہ پورے خطے کی سیاست بدل سکتا ہے۔ اسرائیل کا موقف اس بارے میں بالکل واضح ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر روکنا ضروری ہے تاکہ خطہ میں توازن قائم رہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف پروکسی جنگیں لڑی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس قسم کی غیر براہ راست جنگیں کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں؟ یہ بہت ہی خطرناک ہو سکتی ہیں، کیونکہ پروکسی جنگوں میں عام طور پر غیر ملکی طاقتیں بھی ملوث ہوتی ہیں، اور اس سے پورا خطہ غیر مستحکم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شام، لبنان اور یمن میں ہونے والی لڑائیاں اس کا ایک واضح نمونہ ہیں۔ جب دو بڑی طاقتیں غیر مستقیم طور پر لڑ رہی ہوں تو کبھی بھی حالات بہت تیزی سے بگڑ سکتے ہیں۔ اور دونوں ملکوں کے درمیان سائبر جنگ اور خفیہ آپریشنز بھی تو ہیں۔ سنا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ یہ ایک نئی جنگی حکمت عملی ہے۔ سائبر حملے اور خفیہ آپریشنز دونوں کے لیے ایک جدید طریقہ ہیں تاکہ وہ اپنے دشمن کو براہ راست نقصان پہنچا سکیں بغیر کھلی لڑائی کے، اور یہ بہت ہی موثر بھی ہیں کیونکہ ان سے دشمن کو کم وقت میں زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ اور پھر اسرائیل نے شام میں ایرانی فوجی مراکز اور ہتھیاروں کی ترسیل کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اس سے صورتحال مزید کشیدہ ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب ایران کی فوجی موجودگی وہاں بڑھتی جا رہی ہے۔ ہاں، یہ ایک خطرناک صورتحال ہے۔ ایران کا شام میں بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اسرائیل کے لیے ایک بڑی تشویش ہے، اور یہ پورے خطے میں مزید تناؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ جوہری معاہدے کے مذاکرات بھی اس تنازع میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ اگر ایران کے ساتھ کسی نرم معاہدے پر دستخط ہوئے تو اس سے ایران کے جوہری پروگرام پر کسی خاص پابندی کا سامنا نہیں ہوگا۔ بالکل، اسرائیل ہمیشہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر روکنا ضروری ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام کو کسی بھی معاہدے کے ذریعے کمزور کرنا اسرائیل کی پہلی ترجیح ہے۔ اور اب یہ معاملہ عالمی سطح پر بھی پیچیدہ ہو چکا ہے۔ اگر اس تنازع میں مزید کشیدگی آئی تو عالمی طاقتیں بھی ملوث ہو سکتی ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ کب تک مزید چل سکتا ہے؟ یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ جب تک دونوں ممالک اپنی حکمت عملی کو تبدیل نہیں کرتے، یہ تنازع جاری رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بڑی غلطی ہوئی یا کوئی غیر متوقع واقعہ پیش آیا تو یہ بات دنیا بھر کے لیے سنگین نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ بالکل، اور اس ساری صورتحال میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا کوئی حل ممکن ہے، یا پھر یہ بس یوں ہی جاری رہنے والا ایک تنازع بن چکا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے، اور شاید اس کا جواب ہمیں وقت کے ساتھ ہی ملے گا۔ لیکن ایک بات یقینی ہے، جب تک بات چیت اور سفارتکاری کا دروازہ کھلا نہیں رہتا، تب تک یہ تنازع مزید پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور شاید ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ اس مسئلے کا حل صرف مذاکرات اور افہام و تفہیم میں ہے، نہ کہ مزید لڑائیوں میں۔